اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو آج 9 شعبان اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ آپ نے 9 شعبان جمعرات کے دن پڑھنا ہے، یعنی کہ آج کے دن ہی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ حاجت آپ کی کسی بھی قسم کی ہو، لیکن یاد رہے کہ جائز قسم کی حاجت ہو۔ اولاد نافرمان ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ اگر کسی کے دل میں آپ اپنے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل پڑھنے کے بعد تصور میں اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ اگر روزی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا پروردگار، میرے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر کے میں بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے، اور یہ وظیفہ خاص طور پر جمعرات کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورۃ کوثر کی فضیلت میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ سورۃ الکوثر کا نزول کیسے ہوا۔ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا تحفہ عطا کیا، اور جن دشمنوں نے آپ کو اولاد کے طعنے دیے، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ ساری تفصیل میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ الکوثر یہ بڑی مبارک سورت ہے، بڑی برکت والی اور عظمت والی سورت ہے۔ جیسے ہی آج آپ کسی بھی حاجت کا تصور کر کے اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج جمعرات کا مبارک دن ہے۔ اس دن آپ نے عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دوستو، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میری فلاں حاجت ہے، میں اس کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اگر آپ کی زیادہ حاجات ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ جب آپ اپنی تمام حاجات کا تصور کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ 41 کی جگہ 31 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت بہت ہی زیادہ کم ہے تو پھر آپ 31 کی جگہ 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ وظیفہ تو پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہ اس صورت میں آپ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ سورت الکوثر کا یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا، اور جس حاجت کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ دوستو، بالفرض اگر آپ آج جمعرات کے دن اس عمل کو نہیں کر پاتے تو پھر جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ماہ شعبان کے علاوہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ماہ شعبان میں ہی پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان کے علاوہ بھی جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل آپ نے جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے۔ دوستو، جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی حاجت، آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں صرف دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، جن کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔